یہ تو تھا استخارہ. مختصراً خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طرح اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اسی طرح ہر طرح کی خیر پانے کا سوال، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا. اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی. ایک دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی. تو ہم اپنے پیاروں کو، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی. کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. اس کے بعد کون؟ فرمایا عائشہ کا باپ. تو جس سے انسان کو محبت ہو تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو بہترین چیز دے، اور وہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس میں دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال ہے. جو یہ دعا آپ نے حضرت عائشہ کو سکھائی، تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے، اپنے پیاروں کو سکھانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر خیر کا، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو، خواہ میں اسے جانتا ہوں یا میں جانتا نہیں، میں تو خیر مانگ رہا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ خیر کا سوال کس چیز کا ہے، یعنی خیر کیا ہو سکتی؟ انہوں نے ہر خیر کا سوال کیا. اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو. اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما. یعنی میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی میری تقدیر کے فیصلے ہوں، تیرے ہاتھ میں، تو ان میں خیر جاری کر دے. پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں سے جو دعا ہے، جیسے شام کی دعا ہے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ و خیر ما بعدہا. اور صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ. اور شام میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اللہ اس رات کے شر اور جو اس کے بعد ہے اس سارے شر سے بچا لے. اور اسی طرح دن کے لیے بھی، دن کے شر اور دن کے بعد جو آ رہے اس کے شر سے بھی بچا. یہ جو بندہ صبح شام یہ دعائیں پڑھتا رہے، انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا جائے گا اور خیر نصیب ہوگی. اور ہوا چلنے پر خیر کا سوال کرنا، یعنی آندھی کو، تیز ہوائیں چلتی ہیں اکثر، اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے آج موسم بہت خراب ہے، یہ بھی برا بھلا کہنا ہوتا ہے، خراب ہے. تو یہ اس کی بجائے دعا کریں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس کے شر اور جو جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. جو کچھ اس میں ہے اور اس کا شر اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا سب کے شر سے. ہے تو ہوا کے بارے میں دعا، لیکن آپ اگر اپنے گھر کا کوئی اپلائنسز بھی خریدتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں اگر یہ پریشانی آتی، میں نے کچن میں دعا لگا کے یہ کارڈ چھپائے گئے تھے ایک دفعہ ہوا کے لیے، تو لگا سامنے رکھو. جس چیز کا بھی مجھے آتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس میں خیر ہے کہ شر ہے، تو میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں کہ اے اللہ میں اس چیز کے خیر کا سوال کرتی ہوں، اور جو اس کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرتی ہوں، اور جس
خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس کا سوال کر، اور اسی طرح شر سے بچنے کے لیے دعا. تو اتنی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس کے اللہ نے اس میں جو خیر رکھی ہے اللہ دے دے گا، اور جو شر ہے اللہ اس سے بچا لے گا. اور اسی طرح سواری یا بیوی کے خیر کا سوال بھی سکھایا گیا ہے. اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلت علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علی. اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی چاہتا ہوں. کچھ پیکج ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، عورت ہو مرد تو دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، کہ وہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں، آپ بدل نہیں سکتے ان کو، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور آپ خواہ مخواہ ہر وقت ٹینشن کا شکار ہیں. انہوں نے نہیں بدلنا، آپ کو بدلنا، ایکسپٹ کریں کہ یہ ایسے ہی ہیں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس صورت میں پھر یہ دعا کرنی چاہیے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم میں سے کوئی بیوی حاصل کرے یا خادم لائے گھر میں یا جانور لے کر آئے یا کوئی مطلب جو پھر وہی بات جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اپلائنسز کو لے کر آئے ہیں تو اب آپ بکریاں تو خریدنے سے رہے، لیکن یہ کہ تو ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح لباس پہنتے وقت جو دعا ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہی یہ مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اسی طرح کھانے کے بعد خیر کی دعا کرنا، اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا. اور دوسروں کو خیر کی دعا دیتے رہا کریں، جزاک اللہ خیرا. اور اسی طرح شادی کی دعا جو ہے وہ بھی بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے اور اس برکت کو تم پہ قائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.